جامعہ کے تعلق سے اسی ادارے سے فارغ ہونے والے بہترین حفاظ میں جن کا نام شمار ہوتا ہے، حافظ عبدالقادر صاحب اللہ نے بہت کچھ بتانے کی کوشش کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارے اس چھوٹے بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ الجامعۃ الرضویہ انوار القرآن کے پرنسپل صاحب قاری نعیم علی برکاتی صاحب قبلہ تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسی جامعہ کے ہونہار مدرس حضرت حافظ و قاری محمد رضوان ضیائی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس مدرسے کے تعلق سے ویسے تو پورا گاؤں محنت کرتا ہے، لیکن چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو مکمل اپنی کوششیں لگا دیا کرتے ہیں۔ ویسے سبھی کی محبتیں اس میں شامل ہیں ادارے کے اندر، لیکن خصوصی طور سے صدر صاحب جو پچھلے سال میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بیمار تھے، لکھنؤ میں تھے، سب نے مل کر کے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، اور الحمدللہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور جناب لمحے خواہ جو ہمارے اس مدرسے کے خزانچی صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے مدرسے کے جلسہ ہوتا ہے مدرسے کا دستربندی کا، اس میں تمام آنے والے مہمانوں کا کھانے کا جو انتظام کرتے ماشاءاللہ جناب اشفاق صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات حافظ رضوان کو بھی جانتے ہیں اور قاری نعیم علی برکاتی صاحب کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ آپ جب بھی مدرسے میں آتے ہوں گے اپنے بچے کو لینے کے لیے یا تو حافظ رضوان صاحب سے ملاقات ہوتی ہوگی یا تو حافظ نعیم صاحب سے ملاقات ہوتی ہوگی، لیکن جو یہاں کے صدر ہیں اور یہاں کے خزانچی ہیں آپ حضرات ان کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرات پہلے میں چاہتا ہوں آپ حضرات دیکھ لیں، میں چچا محترم ہدایت اللہ خان سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے تشریف لے آئے، اور بھائی محترم ننھے خان صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بھی تشریف لے آئے، اور ہمارے مدرسے کے جلسے کے لیے بہت بڑا کام جو کرتے ہیں ماشاءاللہ کھانے پینے کا اشفاق صاحب وہ بھی کھڑے ہو جائیں، تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ ہاں الحمدللہ الجامعۃ الرضویہ انوار القرآن کہ جو کرتا دھرتا ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے قدم آگے بڑھائے ہیں، اور یہ دیکھو تین چہرے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، اور الحمدللہ یہ خلوص اللہیت کے ساتھ ان بچوں کے لیے اور اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جب ہم نے پوچھا تھا چچا محترم ہدایت اللہ صاحب سے اور بھائی محترم ننھے خان سے اور اشفاق صاحب سے کہ اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے، آپ لوگ محنتیں کر رہے ہیں، پورا گاؤں سہیوگ کر رہا ہے، پورے گاؤں کی محبتیں شامل ہیں، کہا مولانا یہ کچھ بات نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں میں اکیلے ہی چلا تھا، جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ یہ نورانی چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور کام کیوں نہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا جس کو مفتی اعظم عالم اسلام کہا جاتا ہے، اس مدرسے کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مصطفیٰ رضا خان نے رکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تقریر کا کام نہیں ہے، میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھ لیے ماشاءاللہ ان کے چہروں کو، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ دین کی خدمت کرنے کی اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے حدیث پاک کو پڑھا قرآن پاک کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، تو میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے یا سکھائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے اپنے بچوں کو یہاں پر چھوڑا ہے، تقریباً 70-80 بچے یا اس سے بھی زائد ہیں۔ رات ہم اپنے گھروں میں 4-5 بچوں کو نہیں سنبھال پاتے، یہ حقیقت ہے، جو بچے پالتے وہ جانتے ہیں 4-5 بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر ایک سے کام کرتے تو دوسرا انکار کر دیتا ہے۔
اگر دوسرا سن لیتا ہے تو تیسرا انکار کر لیتا ہے. لیکن الحمدللہ 70-80 بچوں کو چلانے والے قاری نعیم علی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. ایک بات کہتے ہیں کہ 70 بچے ایک طرف چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی محبت ہے، تعلیم کی محبت ہے. اور الحمدللہ یہ بچے آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلاں کے بیٹے کی دستار ہو گئی، فلاں کا بچہ کا حافظ قرآن ہو گیا، یہ بچہ آپ کا بھی حافظ قرآن ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ قدموں کو آگے بڑھائے گا. جب قدموں کو آگے بڑھائے گا تو اللہ کی قسم ہم کہیں گے ابھی چھوٹا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ابھی چھوٹا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا، ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا. بہت سی دینی تعلیمات کے تعلق سے الحمدللہ یہاں سمجھایا جاتا ہے. اور قاری رضوان صاحب بڑی محنتیں کرتے ہیں، دینی سوالات کرتے ہیں بچوں سے، ان کے جوابات لیتے ہیں تاکہ یہ بچے کسی بھی میدان میں جائے، چاہے وہ کسی مسجد کے امام بن کر کے جائے یا کسی مدرسے کے مدرس بن کر کے جائے، تو یہ نام ہو جائے کہ یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ محمد پور الجامعۃ الرضویہ انوار القرآن کا پروردہ ہے، یہ بھلا ہوا ہے. اور ان کے جو ہے اساتذہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں. حضرات ایک بات بتاؤں، یہ بچے جب تک ہمارے درمیان رہتے ہیں، گاؤں والوں کے درمیان رہتے ہیں، گاؤں والے محبتوں سے پیش آتے ہیں. پچھلے سال میں نے دیکھا، میں تقریر کر رہا تھا اور بچوں کے روانہ ہونے کی بات میں نے کی تھی، تو کئی افراد ایسے گاؤں کے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. حافظ صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اس بات پر نکل رہے تھے کہ میرا مدرسہ سونا ہونے والا ہے، مدرسے کا آنگن سونا ہونے والا ہے. حضرات لوگ کہہ رہے تھے بچوں کو کھانا کھلانا فخر کی بات سمجھتے ہیں، لیکن آج یہ بچے میرے گاؤں کا جو ہے گاؤں کی روشنی لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بچے جب تک ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں ایسا لگتا ہے پورے گاؤں میں روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، پورے گاؤں میں نور ہی نور نظر آتا ہے. اس لیے کیوں نور نہ ہو؟ یہ بچے جب چلتے ہیں انہی بچوں کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے جو ہے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. اے لوگوں، اب میں گزارش کروں گا کہ آپ رات جب اپنے بچوں کو گھر میں لے کر کے جائیں. بڑی اچھی بات بتائی تھی قاری عبدالقادر صاحب بلّہ نے کہ آپ جب بچے کو لے جائیں، جس طریقے سے قاری نعیم اور قاری رضوان اور قاری منور صاحب نے بچوں کو ڈھالا ہے، اسی انداز میں آپ گھر پہ بھی تربیت کریں تاکہ پتہ چلے جب تیرا بچہ نکلے تو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ لوگ کہیں دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، رسول اللہ کا عاشق جا رہا ہے، پیغمبر کا عاشق جا رہا ہے. میں گزارش کروں گا. اور کھانا کھلانا یہ واقعی بڑی بات ہے، جو ہمارے گاؤں کے لوگ مل جل کر کے کھانا کھلاتے ہیں، بڑی بات ہے. ابھی ربیع الاول شریف کے موقع پر یہاں پر پولیس والے آتے جاتے تھے. قاری نعیم علی صاحب ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہا یہ بتائیے قاری صاحب آپ کے مدرسے میں بچے کتنے ہیں؟ تو حضرت نے بچوں کی تعداد کو بتایا. کہا یہ بچے کھانا مدرسے سے کھاتے ہیں یا اور کہیں سے؟ تو کہا الحمدللہ یہ جتنے محمد پور کے لوگ ہیں وہ سب کے سب کھانا کھلاتے ہیں. وہ غیر مسلم تھے، غیر مسلم تھے. کہا یار تعجب ہو رہا ہے اتنے بچوں کو گاؤں والے سب کھانا کھلا دیتے ہیں. کہا یہ دین کی محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن سے لگاؤ ہے. اور جس کو قرآن سے لگاؤ ہو جاتا ہے، نبی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتا ہے. تو جب یہ بات کہی، کہا اگر ہمارے سماج میں ایسا ہو جائے تو ٹفن پھینک دیے جائیں گے. ہم نے کہا الحمدللہ جس طریقے سے اپنے بچے کو لوگ کھانا کھلاتے ہیں وہیں آنے والے مہمان رسول کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. اس لیے ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ان کی شان بہت بڑی ہے. اور شان تو یہ ہے جب تک پڑھتے ہیں دنیا ان کو مہمان رسول کہتی ہے. جب تک پڑھتے ہیں دنیا مہمان رسول کہتی ہے، جب پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں دنیا ان کو نائب رسول کہا کرتی ہے. تو رسول سے جب تک پڑھتے رہے تب بھی ہمارا رشتہ رہا، اور پڑھ کے فارغ ہو گئے تب بھی الحمدللہ ہمارا رشتہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم جامعہ کے تمام اساتذہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. خصوصی طور سے حافظ قاری نعیم علی برکاتی صاحب، قاری رضوان ضیائی صاحب قبلہ اور اس مدرسے میں
पढ़े हुए तमाम जो है पढ़ करके जा चुके मौला उनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई थी। पहले के दौर में हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा के ज़माने में, तो उसके बाद क़री नईम साहब की तशरीफ आवरी हुई, अल्लाह ने इनके ज़रिए दीन का काम लिया। मालूम है अभी बताया चिराग जला करके हम लोग पढ़ाई करते थे और लैंप का ज़माना था, और कभी कभी इस चिराग के खातिर हम लोग कूट और पीट भी दिए जाते थे। वो इसलिए कि ये तकरीबन एक ही साफ रहा है पढ़ाई के दौर का। कभी कभी लंप का शीशा जो होता है ना वो साफ करने के लिए दिया जाता था, तो कुछ बच्चे ऐसे शरारती हुआ करते उसको तोड़ भी दिया करते थे। तो हजरात कभी उस शीशे के तोड़ने की बुनियाद पर पिटाई भी हो जाया करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा की ये मेहरबानी है कि हजरात माँ बाप की काविशें तो शामिल है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा असातिज़ा की मोहब्बतें शामिल है कि जो लोग किसी एक के सामने बात नहीं कर पाते थे आज ना तो लोगों के सामने बात करने के काबिल बन गए। यकीनन ये असातिज़ा की मोहब्बतें हैं, असातिज़ा की जो है मेहनतें हैं। अल्लाह ताला ऐसे असातिज़ा की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह करीम जितने भी उलमा हुफ़ाज़ यहाँ पर तशरीफ फरमा है सबकी उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जितने भी मेहमान आए हैं मौला ताला सबके कारोबार में रहमतें बरकतें वुसअतें तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कारी अंबर साहब किबला से गुजारिश करूंगा 3 शेर वो पढ़ने के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। मेरी नजर पड़ गई आ रहे थे, हालांकि कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है और ये भी नहीं मालूम कौन किस काम को छोड़ करके आया है, ताकि मैं चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी ये प्रोग्राम खत्म किया जाए, उसके बाद सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो। अल्लाह ताला सबके सफर को आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अमर साहब 3 शेर।